بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل جنابت۔ مثال کے طور پہ نماز بغیر غسل جنابت کے نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں کوئی شخص جنوب ہو جائے رات کے کسی حصے میں، تو کیا اس پہ غسل جنابت فوراً واجب ہے؟ کہا جائے گا فوراً واجب نہیں، البتہ بہتر ہے کہ جلدی کرے۔ لیکن نماز ادا کرنے کے لیے، یعنی جب نماز فجر سے پڑھنی ہو تو اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اس پر واجب ہو جائے گا کہ پہلے غسل جنابت انجام دے، پھر نماز پڑھے۔ جب بھی غسل کرے، جب بھی وضو کرے، فقط یہ نیت کرے کہ میں وضو کرتا ہوں یا یہ کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب یہاں سے گفتگو تقسیم ہوتی ہے، غسل جنابت کس طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ غسل ترتیبی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر دھونا ہے، اور سر دھونے کے بعد دائنا حصہ۔ اب جب دائنا حصہ کہا جائے اور جب سر کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ بس جب کہا جائے سر، چہرہ اور گردن، یعنی پورا سر، آگے کا حصہ، دائنا حصہ، بائنا حصہ اور پوری یہ گردن تک، یہ پورا حصہ دھونا ہے غسل کی نیت سے۔ اور اس کے بعد پورا سیدھا حصہ، یعنی سیدھا ہاتھ، سیدھا پاؤں، پورا آگے کا سیدھا حصہ، اسی طریقے سے پورا پیچھے کا سیدھا حصہ۔ اور احتیاط یہ ہے کہ کچھ حصہ زیادہ دھویا جائے تاکہ یقین ہو جائے یہ حصہ جو واجب تھا وہ ہم نے دھو لیا ہے، اور یہ یقین حاصل ہوگا کس چیز سے؟ کہ تھوڑا سا اس حصے کو بھی دھویا جائے، اور درمیانی حصے کو ہر دفعہ دھویا جائے، یعنی جب دائنا حصہ دھوئیں اس وقت بھی دھوئیں، اور جب بائنا حصہ دھوئیں تو اس وقت بھی دھوئیں۔ یہ احتیاط ہے خصوصاً مردوں کے لیے۔ بس پہلے مرحلے میں سر اور گردن اور چہرہ، اور پورا سر اور گردن، دائنا حصہ بائنا حصہ، یہ سب کچھ۔ البتہ اندر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہری حصہ ہو کافی ہے۔ اسی طریقے سے کان کے اندر تک پانی نہیں جانا ہے، یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ناک کے اندر تک پانی نہیں لے جانا ہے، لیکن یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں پر جانا چاہیے۔ اور تمام وہ شرائط کے جو وضو کے لیے ہیں، تقریباً وہ ساری شرائط غسل کے بھی صحیح ہونے کے لیے ہیں۔ صرف ایک شرط ایسی ہے کہ جو غسل میں ضروری نہیں ہے، اور وہ ہے پانی کا اوپر سے نیچے لے جانا۔ وضو میں ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے ہاتھ دھوتے میں، اسی طریقے سے چہرے سے اوپر سے نیچے کی جانب آئے، لیکن غسل میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ غسل میں بھی پانی اوپر سے نیچے آئے تو بہتر ہے، اور اس احتیاط کو حد الامکان ترک نہ کیا جائے۔ بس اس مسئلے کو بیان کر کے اگر بہت جرنلی گفتگو کی جائے احتیاط کے مطابق، تو کہا جائے گا تمام وہ شرائط کے جو وضو کے لیے ہیں، تمام وہی شرائط ہیں غسل کے لیے۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ پانی پاک ہو، پانی مباح ہو، جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ مباح ہو، یعنی چوری کی نہ ہو، قبضے کی نہ ہو، اور اگر ہوٹل ہے اور اگر کرائے کا گھر ہے تو اس کا کرایہ نہ دینے کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی ہوٹل میں گئے اور ارادہ یہ ہے یہاں کرایہ نہیں دیں گے، اگر وہاں پر غسل کیا تو وہ غسل باطل ہوگا۔ وہ گھر کے جہاں پر وارثوں کا حق مار لیا جاتا ہے وہاں بھی غسل نہیں ہو سکتا، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہنوں کا حق مارنا، بھائیوں کا حق مارنا۔ بس جہاں بھی کسی کو میراث سے محروم کیا جائے تو جب تک صاحب میراث کی اجازت نہ ہو، جب تک اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، اس وقت تک اس گھر میں نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اعضائے غسل پاک ہوں، اعضائے وضو پاک ہوں، کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو، یہ شرط وضو میں بھی ہے اور یہ شرط غسل میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اتنا تیل نہ لگا ہوا ہو جو پانی نہ پہنچنے دے، کسی قسم کی نیل پالش خواتین کی نہ لگی ہو کہ جو پانی نہ پہنچنے دیں، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو پانی نہ پہنچنے دے۔